آج بھی ڈاکو عموماً مال کے لالچ میں قتل ناحق بھی کر ڈالتے ہیں. یاد رکھیے قتل ناحق انتہائی بھیانک جرم ہے. حضرت سیدنا محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ رحمت اللہ القوی اپنے مشہور مجموعہ احادیث ترمذی شریف میں حضرات سیدنا ابو سعید خدری و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں، اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ عز و جل ان سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا. ایسے لوگوں کا مال ناحق دبا لینے والوں، ایسے لوگوں کی جیب کاٹ کر ان سے رقمیں نکال لینے والوں، اے مسلمانوں کو دھمکیاں دے کر لوٹ لینے والوں، ان کے اموال پر قبضہ جمانے والوں، ان کی زمینیں غصب کرنے والوں، اے وہ کسانوں جو غریب لوگوں کی زمینیں دبا کر اس پر کھیتیاں سرسبز و شاداب دیکھ کر خوش ہو جاتے ہو، اپنی آخرت کو مت بھولو. آج جو مال حرام بآسانی گلے کے نیچے اترتا ہوا محسوس ہو رہا ہے وہ بروز قیامت کہیں تمہیں سخت مصیبت میں نہ ڈال دے. سنو حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی قرۃ العیون میں نقل کرتے ہیں، بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا 1 درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائے گی جس کے سبب اسے پل صراط پر گزرنا دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے. اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا. الامان الامان الامان. حضرت سیدنا مسلم بن حجاج قشیری علیہ رحمت اللہ القوی اپنے مشہور مجموعہ حدیث صحیح مسلم شریف میں نقل کرتے ہیں، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار ہم غریبوں کے غمگسار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار بے اذن پروردگار غیبوں پر خبردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس دراہم یعنی رقم اور سامان نہ ہو وہ مفلس یعنی غریب و نادار ہے. فرمایا میری امت میں مفلس یعنی غریب مسکین نادار وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھا گیا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور کچھ اس مظلوم کو، اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں اور کچھ اس مظلوم کو. پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے. اے نمازیوں، اے روزہ داروں، اے حاجیوں، اے سخاوتیں کرنے والوں، اے پوری زکوٰۃ نکالنے والوں، اے صدقات و خیرات میں حصے لینے والوں، اپنے چہرے پر داڑھی سجانے والوں، زلفیں رکھانے والوں، امامے کا تاج اپنے سر پر جگمگانے والوں، اے ہر سال حج و عمرے کی سعادت پانے والے مالداروں، سب ڈر جاؤ، لرز اٹھو.
حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، سخاوتیں، فلاحی کاموں اور بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود قیامت میں کہیں دامن اور خالی کا خالی رہ جائے، جن کو کبھی گالی دے کر، کبھی بلا اجازت شرعی ڈانٹ کر، بے عزتی کر کے، ذلیل کر کے، مار پیٹ کر کے، عاریتاً چیزیں لے کر واپس نہ لوٹا کر قرض دبا کر، دل دکھا کر، الزام تراشی کر کے، تہمتیں لگا کر، طرح طرح سے دل آزاریاں کر کے ناراض کر دیا ہوگا، ایسے لوگ اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے اور نیکیاں ختم ہو جانے کی صورت میں ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ الامان الامان الامان۔ کیا اب بھی چوریوں سے باز نہیں آؤ گے؟ کیا اب بھی ڈکیتیاں نہیں چھوڑو گے؟ جیب کاٹنے کی نیت سے آنے والوں اور لوگوں کی جیبوں پر نظریں گاڑنے والوں، اب بھی توبہ نہیں کرو گے؟ تمہاری ہاتھ چالاکی تمہیں کہیں آخرت میں پھنسا کر نہ رکھ دے۔ کھاؤ گے اتنا ہی جتنا تمہارا پیٹ ہے، پہنو گے اتنا ہی جتنا تمہارا تن ہے، باقی تمہارے یہ ساری غذائیں اور کھا جائیں گے، کچھ ڈاکٹر لے جائے گا، کچھ ہو سکتا ہے کہ ایسے بددیانت اور بے غیرت پولیس والے لے جائیں جو رشوتیں دے کر تمہیں پالتے ہیں۔ تمہارے ہاتھ میں کتنا بچے گا؟ جتنا پیٹ میں گیا، جو پیٹ میں گیا وہ بھی آگ ہے، یہ غذا نہیں ہے۔ حقیقت میں اس کی حقیقت آگ ہے، تم مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ دنیا میں بھی ایسی بیماریاں ہو سکتا ہے تمہیں ہو جائیں کہ پانی کا قطرہ تمہیں اتارنا نصیب نہ ہو، مان جاؤ، خدا را مان جاؤ، تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، اور چپ چاپ دوزانوں بیٹھ کر بیان سننے لگو اور توبہ توبہ پکارنے لگو۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل کا خوف رکھنے والے حضرات حقوق العباد کے بظاہر معمولی نظر آنے والے معاملات میں بھی ایسی احتیاط کرتے ہیں کہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ ان سے عبرت حاصل کرو۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمت اللہ اکرم نے ایک باغ کے اندر نہر میں سیب دیکھا، اٹھایا اور کھا لیا۔ کھاتے تو کھا لیا مگر پھر احساس ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کیوں کھایا؟ چنانچہ تلاشتے ہوئے باغ تک پہنچے، جس رخ سے سیب آیا تھا نہر کے کنارے چلتے 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 آخر ایک باغ تک آ کر رکے جہاں سیبوں کے درخت تھے، تو یہ طے ہوا کہ یہ سیب یہیں کا گرا ہوگا۔ چنانچہ باغ کی مالکہ جو کہ خاتون تھی، ان سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے معذرت چاہی۔ اس خاتون نے عرض کی، اے اللہ کے نیک بندے، یہ باغ مجھے اکیلے کا نہیں ہے، میں بادشاہ کی اس میں شراکت دار ہوں، پارٹنرشپ ہے میری، آدھا باغ میرا آدھا بادشاہ کا ہے، چلیے تو میرا آدھے سیب پر جو حق بنتا تھا وہ میں نے آدھا معاف کیا، اب آدھا معاف کرنے کا تو مجھے میں مجاز نہیں، تو بادشاہ معاف کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس اللہ کے ولی کو دیکھیے کہ بادشاہ کہیں دور بلخ میں رہتا تھا، اس کے محل پر آپ سفر کر کے پہنچے اور آدھا سیب معاف کروا کر ہی دم لیا، کہ اللہ کے ولیوں کی شان۔ اور ایک ہماری حالت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، اور مجھے پردے میں رہ کر مختلف مقامات میں اجتماع کثیرہ کے ساتھ سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والوں، اس حکایت میں بغیر پوچھے دوسروں کی چیزیں ہڑپ کر جانے والوں، سبزیوں اور پھلوں کی ریڑھیوں سے چپ چاپ کچھ نہ کچھ اٹھا کر اپنی ٹوکری میں ڈال لینے والوں کے لیے عبرت ہے۔
بظاہر معمولی نظر آنے والی شے بھی اگر بغیر اجازت شرعی استعمال کر ڈالی اور قیامت کے روز پکڑے گئے تو کیا بنے گا؟